ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں گے کراچی پریس کلب کے سالانہ انتخابات میں دی ڈیموکریٹس کا ایک بار پھر کلین سویپ. مسلسل 17ویں سال میدان مار لیا. فاضل جمیلی صدر اور اسلم خان سیکٹری منتخب ہو گئے. سعد کھوکر نائب صدر، عمران ایوب خازن اور ایاوا نیوز کے رپورٹر فاروق سمیع جوائنٹ سیکٹری منتخب ہوئے. گورننگ باڈی کی نشستوں پر عبدالجبار ناصر، اختر سمرو، فریال عارف، شیما صدیقی، جاوید مہر، فرید عالم، جاوید صبا منتخب ہوئے. 1300 میں سے 1000 سے زائد ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر داخلہ سندھ سید ذوالفقار رمضان نے کراچی پریس کلب کے نومنتخب عہدیداروں کو مبارکباد دی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، آزاد اور مضبوط صحافت جمہوریت کی بنیاد ہے. صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجا نے کہا، کراچی پریس کلب کے انتخابات میں ڈیموکریٹس پینل کی کامیابی خوشائند ہے. کراچی پریس کلب کی جمہوری روایت قابل تحسین اور قابل تقلید ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، دی ڈیموکریٹس پینل کی کامیابی صحافتی برادری کے اعتماد کا اظہار ہے. کراچی پریس کلب جمہوری روایات اور اظہار رائے کی آزادی کا مضبوط پلیٹ فارم ہے. جماعت اسلامی کراچی صحافیوں کے حقوق کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی. یوٹیوبر عادل فاروق راجہ کا نام 4 شیڈول کے تحت کالعدم افراد کی فہرست میں شامل. حکومت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی عائد کر دی. وزارت داخلہ نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق ریاست مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے عادل راجہ پر پابندی عائد کی گئی. عادل راجہ پاکستان کی سالمیت اور امن عامہ کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث رہے. عادل راجہ کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے ریاست مخالف بیانیاں پھیلانے پر کارروائی ہوئی. برطانیہ میں احتجاج کے دوران خاتون کی تقریر سے کوئی تعلق نہیں. پی ٹی آئی نے بیرون ملک اپنی تقریب میں فیلڈ مارشل سے متعلق غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنے والی خاتون کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. پی ٹی آئی نے کہا، خاتون پارٹی کی عہدیدار بھی نہیں. ان کے خیالات، زبان اور طرز گفتگو پارٹی کے موقف کی عکاسی نہیں کرتی. تشدد، اشتعال انگیزی، نفرت آمیز گفتگو اور غیر مہذب زبان کے اصولی طور پر مخالفت کرتے ہیں. ہم جمہوری، آئینی اور پرامن سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں. خیبر پختونخوا کے وزیروں نے گندی زبان استعمال کی. ہمارا ظرف ہے، وہ پنجاب میں موجود ہیں اور ہم ان سے مہمانوں جیسے سلوک کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو زبان استعمال کی اس کے جواب میں میرے پاس مہذب ترین لفظ جنگلی تھا. گندے کی گفتگو سے ان کی تربیت پر سوال اٹھتا ہے. چکری ریسٹ ایریا کے اوپر ان کے وزراء کی آپ نے سٹیٹمنٹس اور زبان چیک کی ہے؟ لائٹیں شائٹیں دیکھیں لیکن پودے تباہ کریں گے. وہ جو جنگلی ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں اب وہ آئیں گے تو وہ غلط بات ہے. میرے پاس سب سے مہذب اور محتاط ورڈ جنگلی تھا. ان کے اس طرح کی گندی گفتگو کرنے سے ان کی تربیت پہ سوال اٹھتا. مجھے تو کوئی فرق نہیں. جس قسم کی زبان انہوں نے استعمال کی ہے یہ ہمارا ظرف ہے. یہ پنجاب میں موجود ہیں لیکن اب بھی ہم ان کو مہمانوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. کل جو پنجاب اسمبلی کے اندر دھکم پیل ہوئی، جس طرح سے بغیر لسٹ کے لوگوں کو جو ہے وہ اندر گھسایا گیا، لڑائی مار کٹائی ہوئی، بہت انفارچونیٹ ہے. وہ بھی آپریشنز ہو رہے ہیں آرگنائز طریقے سے ہوں گے اور یہ کچے کے ڈاکو ہوں، پکے کے ڈاکو ہوں، بیچ کے ڈاکو ہوں، کوئی بھی ڈاکو نہیں بچے گا. نون لیگ کے رہنما میاں جاوید لطیف کہتے ہیں، وفاقی حکومت نے پہل کی، مذاکرات کی دعوت دی، لیکن وزیر اعلیٰ کے پی لاؤ لشکر لے کر پنجاب پہنچ گئے، اسمبلی پر حملہ آور ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. پروگرام اعتراض میں پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی بولے، پی ٹی آئی دور میں بھی احتجاجی مارچ دھرنے ہوئے، کسی کو نہیں روکا. اس وقت پی ٹی آئی کو سپیس نہیں دی جا رہی. اگر سنجیدہ ہیں تو پھر مذاکرات ہونا مشکل نہیں. وقت نے پہل کی ہے، دعوت دی ہے کہ آئیں بیٹھ کے ہم بات کرنے کو تیار ہیں. دوسری طرف ان کے وزیر اعلیٰ صوبے کے جو ہیں وہ کس طرح آتے ہیں پنجاب کے اندر، ان کو حق حاصل ہے جہاں جانا چاہیں جائیں، مگر کیا وزیر اعلیٰ اس طرح لاؤ لشکر لے کے کسی دوسرے صوبے کی اسمبلی پر حملہ آور ہوتا ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا. اگر سنجیدہ ہم ہیں، واقعی ملک کے لیے سوچ رہے ہیں،
تو پھر مذاکرات کرانا کوئی مشکل کام نہیں. ہمارے دور میں آپ نے جب لانگ مارچ کیا آپ کو کسی نے روکا؟ مارچ شروع ہوا بلاول زرداری صاحب کا، اس کو کسی نے روکا؟ مولانا صاحب نے جو دھرنا دیا اس کو کسی نے روکا؟ ہم تو جمہوری لوگ تھے نا، ہم ڈرتے نہیں تھے. پی ٹی آئی کو تو کوئی اسپیس ہی نہیں مل رہا ہے پولیٹیکل. آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ گیا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا. ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کراچی ایک ایمرجنسی کی صورتحال سے گزر رہا ہے، اس لیے وفاق حکومت سے مدد مانگی تھی، لیکن سندھ حکومت رکاوٹیں ڈال رہی ہے. گورنر سندھ وفاق کے نمائندے ہیں، ان سے درخواست ہے اپنا آئینی کردار ادا کریں. کی حکومت کو 15 سال میں تقریباً 22,000 ارب ملے ہیں وفاق سے، جو ڈائریکٹ ملے اس میں کم بھی آپ شامل کر لیں تو تقریباً 60% حصہ کراچی کا ہے. آپ اور کم کر دیں تو اس 22,000 ارب میں سے 11,000 ارب کراچی کے تھے. کیا 11 ارب بھی لگے کراچی میں؟ اور اس کے بعد اس شہر کی حالت جو دیکھ لیجئے. آج آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کسی بھی طرح سے نالائکی نااہلی نہیں ہے، یہ کرپشن محض ہے، اور یہ جانتے بوجھتے بڑی مہارت اور ہنرمندی کے ساتھ کراچی کو گھٹنے پہ لانے کی ایک کوشش. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات بالکل نہیں ہونے چاہیے. پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنان کو بانی سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے. جس طرح افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، برطانیہ جیسے ملک کی زمین پر ہمارے فیلڈ مارشل کے خلاف بات کی جائے تو یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے جو ایک شرنگیز قسم کی بات کی گئی، جس میں پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے لیے اور پاکستان کے لیے وہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیانیہ ان کا آیا ہے یہ بیسکلی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. یہ پاکستانی اوورسیز کمیونٹی کو اکسانے اور اسے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے زمرے میں آتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے افغانستان کی زمین پاکستان کے لیے دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. لاہور میں گزشتہ روز احتجاج کرنے پر پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف 2 مقدمے درج کر لیے گئے. مقدمے غالب مارکیٹ اور شادبان تھانے میں درج کیے گئے. پولیس کی مدعیت میں درج مقدمات میں 35 نامعلوم کارکن نامزد. ایف آئی آر میں کہا گیا ہے پی ٹی آئی کارکنوں نے روڈ بلاک کر کے حکومت کے خلاف نعرے لگائے. پولیس حکام نے بتایا حکومت مخالف نعرے بازی کرنے پر 16 افراد کو گرفتار کیا گیا. پی آئی اے بٹ جیت کر ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے پاک بھارت میچ میں ڈبل سینچری کر لی ہے. عارف حبیب کنسورشیم کے سربراہ عارف حبیب کے پروگرام میں اعتراض میں گفتگو. کہا پی آئی اے کی نجکاری کو لوگ سراہ رہے ہیں. پی آئی اے میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں، وہی ایئر لائن چلائیں گے. آئی بلیو کہ اگر یہ حکومت میں رہتی تو سب کا جاب چلے جاتے، کیونکہ آلریڈی جو ہے وہ 13,000 سے جو ہے وہ 6,500 آ گئے. وہ حکومت میں ہی تھی تو 6,500 آ گئے. اور اگر کچھ اور عرصہ رہتی تو یہ میں سمجھتا ہوں باقی کے بھی سب جاب جو ہے وہ ختم ہو جاتے، اس لیے کہ ایئر لائن بند ہو جاتی. نیا انویسٹر آ کے انویسٹمنٹ کرے گا، زیادہ جہاز آئیں گے تو زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوگی. تو یہ جو پروفیشنلز ہیں، جو امپلائیز ہیں، وہی کام کریں گے نا. یہ نئے باہر آ کے خود تو کام نہیں کریں گے. وہ پی آئی اے میں بہت اچھے لوگ ہیں، وہ لوگ ہی اس کو چلائیں گے. اور جب زیادہ جہاز بڑھیں گے تو اور لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی. لوگ پرفارم نہیں کرتے، ان کو فکر کرنے کی بات ہو سکتی ہے. کامن پرسن جو ہے وہ تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ اور خوش ہیں. ابھی ہمیں اپریسیشن جو ہے وہ مل رہی ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے انڈیا پاکستان کے ورلڈ کپ میچ میں ڈبل سینچری کر دی ہے. بہاولپور کے ایک ہی خاندان کے 5 افراد کے مبینہ پولیس مقابلوں میں ہلاکت. 5 افراد کی لاشیں پنجاب کے مختلف اضلاع سے ملیں. لواحقین نے الزام لگایا ہے کہ 5 افراد کو ناحق مارا گیا. مارے جانے والوں کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں تھا. مارے جانے والوں میں 3 بھائی بہنوئی اور کزن شامل ہیں. 3 جاں بحق بھائیوں کے والد نے بتایا بیٹوں کی لاشیں ناروال، حفظ آباد اور فیصل آباد سے ملی. داماد حسن جہانگیر کی لاش چنیوٹ نذیر گجرانوالہ سے ملی. سی سی ڈی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دی. خیبر جمرود میں شادی کے تقریب کے دوران ہوائی فائرنگ سے دولہا جاں بحق ہو گیا. ہوائی فائرنگ کے دوران گولی لگنے سے 2 باراتی زخمی بھی ہو گئے. جاں بحق ہونے والے دولہا اسد کا تعلق افغانستان سے بتایا جا رہا ہے. فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا.
ایف بی آئی کا سوشل میڈیا پر اسمگل شدہ سامان فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے 1 جنوری سے سوشل میڈیا نان کسٹم پیڈ سامان بیچنے والوں کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ لاٹ کا مال بیچنے والوں کا ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ ٹیکس حکام سوشل میڈیا پر اسمگلنگ کا سامان بیچنے والوں کو جعلی گاہک بن کر کالز کریں گے۔ ان کے موبائل نمبر سے انہیں ٹریس کیا جائے گا۔ اسمگل شدہ سامان فروخت کرنے والوں کی دکانوں اور گوداموں تک پہنچا جائے گا۔ نادرا سے بھی مدد لی جائے گی۔ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافروں سے سونے کی 12 ٹکیاں برآمد۔ تقریباً 4.5 کروڑ مالیت کے سونے کی اسمگلنگ ناکام بنا دی گئی۔ سونے کی ٹکیاں 2 الگ الگ مسافروں سے برآمد ہوئیں۔ امریکہ جانے والی فیملی سے سونے کی 4 ٹکیاں ملیں۔ ایک اور مسافر کے سامان سے 8 سونے کی ٹکیاں برآمد ہوئیں۔ قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹس میں سونے اور چاندی کی قیمتوں کی اڑان برقرار۔ قیمتیں تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت 2300 روپے اضافے کے ساتھ 4,75,662 روپے پر پہنچ گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1972 روپے اضافے سے 4,07,803 روپے ہوگی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $23 اضافے سے 4,533 ڈالر کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 462 روپے اضافے کے ساتھ بلند ترین سطح 8,407 روپے ہوگی۔ 1 جنوری 2025 سے اب تک ملک میں 10 گرام سونے کی قیمت میں 73% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ قیمت 2,33,711 روپے سے بڑھ کر 4,75,562 روپے ہوگی۔ فی تولہ چاندی کی قیمت میں 183% یا 5,987 روپے اضافے کے ساتھ آج 8,407 روپے کی ہو گئی۔ 1 جنوری سے اب تک بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس چاندی کی قیمت $28.87 سے بڑھ کر $79.33 ہو گئی۔ پشاور پریس کلب کے سالانہ انتخابات میں یونٹی گروپ نے میدان مار لیا۔ محمد ریاض صدر اور بیورو چیف ARY نیوز ضیاء الحق نائب صدر منتخب ہو گئے۔ پشاور پریس کلب کے انتخابات میں 460 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ یونٹی گروپ اور جرنلسٹ یونٹی گروپ کے درمیان سخت مقابلہ رہا۔ بیشتر نشستوں پر یونٹی گروپ نے کامیابی حاصل کی۔ جنرل سیکرٹری کی نشست پر عالمگیر خان، فائنانس سیکرٹری پر ارشاد میدانی نے کامیابی حاصل کی۔ جوائنٹ سیکرٹری کی نشست پر گلزار کامیاب رہے۔ چنیوٹ کے نوائی گاؤں بھوانا میں نشے میں دھت ASI نے گاڑی بچوں پر چڑھا دی۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 2 معصوم بچے شدید زخمی ہوئے جن کی حالت تشویشناک ہے۔ علاقہ مکینوں نے ملزم تھانے دار کو موقع پر پکڑ لیا۔ گاڑی سے شراب کی بوتلیں برآمد ہوئیں۔ 15 کال پر آنے والی پولیس نے ملزم کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر روانہ کر دیا۔ زخمی بچوں کے اہل خانہ نے پولیس کے رویے کے خلاف احتجاج کیا اور مطالبہ کیا نشے میں بچوں کو کچلنے والے ASI کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ کراچی میں ایک طرف پولیس کی ہوائی فائرنگ روکنے کے لیے بھرپور سوشل میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہے تو دوسری طرف صدر میں پولیس کی چھاپہ مار کارروائی کے دوران شدید ہوائی فائرنگ علاقہ مکینوں نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ پولیس کے مطابق چند روز قبل CIA پولیس کی جانب سے مبینہ بھتہ خور کی گرفتاری کے لیے صدر پرندہ مارکیٹ میں چھاپہ مارا گیا تھا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ کارروائی کے دوران انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا جس لیے ہوائی فائرنگ کی۔ ویڈیو میں سادہ لباس اہلکاروں کو چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں سے شدید ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ پولیس اہلکار دکان میں توڑ پھوڑ اور کرسیاں بھی لوگوں کو پھینک کر مارتے رہے۔ پولیس حکام کہتے ہیں کارروائی کے دوران ایک مبینہ بھتہ خور کو حراست میں لیا گیا جس سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ جدہ سے ملتان آنے والی PIA پرواز کی 2 فضائی میزبان آپس میں لڑ پڑیں۔ جدہ انٹرنیشنل ڈپارچر لاؤنج میں فضائی میزبانوں کی لڑائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ PIA انتظامیہ نے فضائی میزبانوں کی لڑائی کا نوٹس لے لیا۔ ترجمان PIA نے بتایا دونوں فضائی میزبانوں کو معطل کر دیا گیا۔ واقعہ 23 دسمبر کو جدہ ایئرپورٹ پر پیش آیا تھا۔ دونوں فضائی میزبانوں کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں بھارت کو شکست دے کر دنیا میں قبولیت ملی۔ بھارتی طیارے گرانے والے جہاز صدر زرداری نے چین سے منگوائے تھے۔ مودی آج بھی ہمارے فیلڈ مارشل سے چھپتا پھر رہا ہے۔ سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے آج نہیں تو کل مفاہمت کی ضرورت ہوگی۔ سیاسی انتہا پسندی چھوڑنا پڑے گی۔ 9 مئی جیسے حملے اداروں کو گالیاں سیاست کے دائرے میں نہیں آتے۔ PP نے بہت ظلم برداشت کیے لیکن سیاسی میدان میں مقابلہ کیا۔ نوٹس دیا جائے یا صدر زرداری کو گرفتار کیا جائے۔ میں آپ کو کہتا کور کمانڈر ہاؤس پہ آپ حملہ کریں، ڈیفنس بیسز پہ حملہ کریں، آپ کے ساتھ رویہ سخت ہوتا ہے یا نہیں؟ منار
सारे पाकिस्तान में कहते सर लेकर आए जिन्होंने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के फांसी पे चढ़ाया। इस सियासत से पाकिस्तान को नुकसान होता है, अवाम को नुकसान होता है, अपनी सियासी जमात के कारकुनों को नुकसान होता है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई, सदर जरदारी ने ये फैसला किया सियासत के दायरे में रह के मुकाबला करना है। कौन वो वाहिद शख्स है जो मुफाहमत का बादशाह है? वो एक ही है जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब। ये कब होना है हमारे बड़े ही फैसले करेंगे। फील्ड मार्शल और एयर चीफ ने रहम किया वरना भारत के सारे जहाज गिरा देते। पीपल्स पार्टी ने फौज का ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर आसिफ जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में खिताब, कहा मोदी को पता चल गया है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। मोदी हमारे आर्मी चीफ जैसा दिल गुर्दा कहाँ से लाएगा? सदर जरदारी ने कहा एक बेवकूफ़ ने 4.5 साल में सारी दुनिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब कर दिए, मईशत तबाह कर दी। हमने दोबारा दुनिया से ताल्लुकात ठीक किए। फील्ड मार्शल साथ साथ रहे। 4 दिन तुम जंग न कर सके, इतनी बड़ी इकोनॉमी, 10 गुना हमसे बड़ा मुल्क अपने आप को कहलाते हो, मगर वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे चीफ का है? ये दिन हमारी बीबी साहिबा की शहादत का और पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी के बचाने का दिन था। पाकिस्तान खपे कह के पाकिस्तान बचा, पाकिस्तान चला और चलता रहेगा। हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है वाणिया दी। मोदी को पता पड़ गया मजाक नहीं है। शुक्र करो सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे, मगर हाजी साहब ने, हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पे रहम किया थोड़ा सा। ये भूल जाओ रोटी होगी गोली होगी। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे? हाँ, मुल्क को तकलीफें हैं, मसले हैं, आस्ते आस्ते कम होंगे। एक बेवकूफ आदमी ने 4.5 साल में सारी दुनिया से हमारे ताल्लुकात खराब करा दिए, इकोनॉमी तबाह करा दी थी। हमने आस्ते आस्ते सारी दुनिया से अपने ताल्लुकात दोबारा ठीक किए हैं। इन ताल्लुकात में जनरल आसिम मुनीर साथ साथ हैं। ट्रम्प भी कहता है कि फील्ड मार्शल, माय फेवरेट फील्ड मार्शल फ्रॉम पाकिस्तान। फील्ड मार्शल आपने उसको बनाया है, पीपल्स पार्टी ने बनाया है। मुत्तहिदा अरब इमारात जनवरी में $2 अरब के रोल ओवर के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बातचीत मुस्बत रही। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए भारत को ज़बरदस्त जवाब दिया। बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान को अजीम फतह नसीब हुई। यूएई के साथ हम करंटली एंगेज्ड हैं। 1 बिलियन जो पहला था रोल ओवर चंद हफ्ते पहले, दे विल बी एक्वायरिंग सम शेयर्स एंड दिस लायबिलिटी विल एंड। तो फौजी फाउंडेशन ग्रुप की शेयर्स होंगे। 31 मार्च तक ये ट्रांजैक्शन पाया तकमील तो होगी। कल की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जनवरी में 2 बिलियन रोल ओवर ड्यू है, तो उन्होंने बिल्कुल इंस्टेंटली एंडोर्स किया कि हम बिल्कुल करेंगे। 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी आर्म फोर्सेस की, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया दुनिया को। इंडिया क्लेम करता था कि उसकी हेजमनी है, दे आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। पाकिस्तान की कामयाब टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान के इदारों ने उसको भी नाकाम बनाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं विफाक से फंड्स पर कोई मसला नहीं, बातचीत चलती रहती है, नैब इंक्वायरी का इल्म नहीं। पीटीआई को चाहिए ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। पीटीआई को चाहिए सिर्फ एक शख्स के पीछे अपनी सियासत ना करें, एक ऑपोजिशन का रोल अदा करें। फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मामला की अगर जेल से मुंतकिल किया, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं, आपकी सुनता रहता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हकीकत है। सख्त मजम्मत करता हूँ, खास तौर पे जो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं बाहर बैठे हुए उन लोगों की, और ये धमकियाँ दे रहे हैं, खोखली धमकियाँ जो दे रहे हैं। फंड्स का हमेशा इशू होता है, जो हमारा हिस्सा होता है एनएफसी का, उसमें मसला ये होता है कि वफाक अपनी कलेक्शंस पूरी कर नहीं सकता है। जब कलेक्शन नहीं करते हैं तो सूबों को जो वादा किया होता है वो कम मिलते हैं। ये बात हमारी चलती रहती है उस सिलसिले में, लेकिन ऐसी कोई खास इशू नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है कि नैब कोई इंक्वायरियाँ कर रही, मेरे इल्म में नहीं है।
لاہور میں گزشتہ روز احتجاج کرنے پر پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف 2 مقدمے درج کر لیے گئے۔ مقدمے غالب مارکیٹ اور شادمان تھانے میں درج کیے گئے۔ پولیس کی مدعیت میں درج مقدمات میں 35 نامعلوم کارکن نامزد ہیں۔ ایف آئی آر میں کہا گیا پی ٹی آئی کارکنوں نے روڈ بلاک کر کے حکومت مخالف نعرے بازی کی۔ پولیس حکام نے بتایا حکومت مخالف نعرے بازی کرنے پر 16 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آرٹس کونسل کراچی میں 18ویں عالمی اردو کانفرنس کا تیسرا روز ادب، ثقافت اور سماجی موضوعات پر مختلف سیشنز ہوئے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ چاند نواب کی رپورٹ۔ آرٹس کونسل کراچی میں 18ویں عالمی اردو کانفرنس کے تیسرے روز مختلف موضوعات پر 22 نشستیں ہوئیں۔ پوری فضا کو دیکھیں تو یہ بہت ہی مثبت ایکٹیویٹی ہے۔ یہ بہرحال معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرے گی زبان کے لحاظ سے۔ ہمارے شہر کی جو فضا ہے اس وقت ادبی جو رونقیں نظر آ رہی ہیں وہ بہت خوش آئند ہیں۔ فلم کے سفر کے عنوان سے ہونے والے سیشن میں اداکار منور سعید، مصطفیٰ قریشی اور جاوید شیخ اور شہریار منور نے فلمی دنیا کے تجربات پر اظہار خیال کیا۔ 18ویں عالمی اردو کانفرنس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک جاگرتا آ رہی ہے۔ آرٹس کو لے کے جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ پوری سوسائٹی کے لیے، پورے معاشرے کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو کی یاد میں منعقدہ نشست میں شاعر افتخار عارف، صحافی غازی صلاح الدین اور نور الہدی شاہ نے شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ گزرے یادگار لمحات کو تازہ کیا۔ سندھی عورت پالیٹکس میں جس طرح سے ووکل ہوئی، یہ سب کچھ ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی وجہ سے سندھ کو ملا ہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ عالمی اردو کانفرنس انہیں اپنے پسندیدہ شعراء کو براہ راست سننے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ 18ویں عالمی اردو کانفرنس کا عالمی مشاعرہ شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر ان کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ کیمرامین فہیم خان کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز کراچی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔